السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ کی تیسری جلد سے جو آج ہم چیپٹر سنیں گے اس کا نام ہے ڈیفینسو ویپن۔ ہم سب کی طرف سے اہل زاویہ کو سلام پہنچے۔ یہ زاویہ والے لوگ بھی دنیا کی دیگر تعلیم یافتہ لوگوں کی طرح سے اپنی پٹری کے اندر کچھ ایسا اہتمام کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کی روحانی مشکلات کا سدباب ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے، اور یہ بہت جائز خیال ہے، کہ انسان جانور کے مقابلے میں اشرف تر چیز ہے، اور اس بات کا ہر وقت خیال بھی رکھتا ہے، اور اس کی کوشش رہتی ہے کہ وہ اس سطح سے ہمیشہ اوپر رہے اور اونچا رہے۔ اور جو چیز اسے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اور جانور میں روح اور جان کا فرق ہوتا ہے۔ انسان روح کا حامل ہے جبکہ جانور جان رکھتا ہے، اور روح کا مظاہرہ کرنے اور اسے حفاظت میں رکھنے کے لیے انسان کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ جانور تو اپنی جبلت کے سہارے اور صلاحیتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جبکہ انسان میں رکاوٹ ہے۔ اسے جب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتا ہے، پیاس لگتی تو پانی پیتا ہے، اور اسے ری پروڈکشن کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنی مادہ کے پاس جاتا ہے۔ لیکن انسان ایسی مخلوق ہے جو جانوروں سے یوں بھی برتر ہے کہ انسان فیتھ یعنی ایمان بھی رکھتا ہے۔ بھینس کا کوئی ایمان نہیں ہے، گھوڑے کا علم نہیں ہے کہ ایمان اور ایقان کیا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان کو ایمان کا پتہ ہے، اور وہ کوشش بھی کرتا ہے کہ وہ اسے سمیٹ کر اور سنبھال کر رکھے۔ بھینس کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ آج کھانا نہیں کھاتے بلکہ روزہ رکھنا ہے۔ انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ روزہ رکھوں اور اپنا احتساب کروں۔ کسی مگرمچھ نے یہ نہیں سوچا کہ اس کی 270 برس کی عمر ہو گئی ہے، اس نے بڑے ظلم کیے ہیں، اور اب اسے شرمندگی کا کچھ احساس ہونا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ انسان کا رتبہ صرف اس وجہ سے بلند ہے کہ وہ اپنی خود احتسابی میں شامل ہوتا ہے۔ مجھے جن بابوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے وہ عجیب و غریب قسم کے طریقے ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ ان طریقوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی بلا پڑے تو اسے بخوبی احسن نمٹا جائے۔ یہ بابے اکثر یہ تلقین کرتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنے ساتھ ایک خنجر ضرور رکھنا چاہیے، اور وہ اس خنجر کے ساتھ ہر وقت الرٹ اور چوکس رہے، اور جب بھی اس پر کوئی منفی چیز حملہ آور ہو تو وہ اس کا جواب دینے کے لیے جواباً بھی حملہ کرے، اور اس منفی چیز کو قریب نہ آنے دے۔ اس منفی چیز میں کوئی بھی خرابی یا گناہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے ہیں اور گہرے خیالوں میں گم ہیں، اور اچانک کھلی ہوئی کھڑکی کی جھری میں سے ایک بھیڑ اندر آ جاتا ہے۔ آپ اچانک اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور ہاتھ چلا دیتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ چلانے کے ساتھ ہی کتاب گر جاتی ہے، قلمدان دوسری طرف الٹ جاتا ہے، حالانکہ وہ بھیڑ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا۔ پروگرام کے سیٹ پر اشفاق احمد کو لسی پیش کی جاتی ہے۔ وہ اس کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یار یہ پی کر بچپن یاد آ گیا۔ ہمارے بابے اسی حوالے سے فرماتے ہیں کہ آپ کو منفی چیزوں سے نبرد ہونے کے لیے ہمہ وقت تیاری رکھنی چاہیے۔ خواتین و حضرات، وہ خنجر سچ مچ کا خنجر نہیں ہے، وہ آپ کی الرٹنس، ہوشیاری اور شعور کا خنجر ہے۔ جب تک وہ استعمال نہیں کیا جائے گا اس وقت تک آپ کی اشرف المخلوقاتی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ تمام بزرگ اور بابے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے کہ رشوت کے معاملے میں آپ کو ہر وقت خنجر بکف رہنا چاہیے، کیونکہ آپ کے دفتر میں کوئی بھی کسی بھی وقت آ کر ڈھیر ساری رقم آپ کو رشوت کے طور پر دے سکتا ہے۔ آدمی کمزور ہے، اس کی میز میں درازیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس صورت میں بابا جی کہتے ہیں کہ اس رشوت پر فوراً حملہ آور ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسے بھیڑ اندر گھستی ہے تو آپ اس پر حملہ کرتے ہیں، ویسے ہی رشوت پر حملہ کرنا چاہیے، اور اپنے شعور اور چالاکی سے اس کی گرفت میں خود کو کبھی نہیں آنے دینا چاہیے۔ جو لوگ خفیہ قسم کی جیبیں لگا کر آتے ہیں انہیں چاہیے کہ ان جیبوں سے ہی خنجر نکالیں۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ تھے۔ وہ اپنے 70 مریدین کو، جو ان کے اونچے درجے کے مرید تھے، لے کر جنگل میں چلے گئے۔ یہ بزرگ جنگل میں ضرور جاتے تھے تاکہ اس سے وہ دوسروں کو سمجھا سکیں اور خود سمجھ سکیں کہ اللہ کی زمین کی سیر کے کیا معنی ہیں، یہ سیر کس طرح سے کرنی چاہیے، اور عبرت کے نشانوں کو کس طرح سے ملاحظہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ اپنے مریدین کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑے، اور ابھی جنگل میں پہنچے ہی ہیں اور انہوں نے جنگل کا ایک پڑاؤ بھی نہیں گزارا تھا کہ ایک چھوٹی سی بستی راستے میں آ گئی۔ وہاں گاؤں کے باہر لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں۔ ان میں ایک عیسائی لڑکی بھی تھی جو بڑی خوبصورت تھی۔ حضرت صاحب نے اسے دیکھا اور اپنا کٹارہ اور خنجر بھول گئے، حالانکہ اپنے خنجر کے دستے پر ہاتھ ہر وقت رکھنے کا حکم ہے۔ وہ بر وقت اپنے خنجر کا استعمال نہ کر سکے اور اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں تو اس سے شادی کروں گا۔ اب ساتھ ان کے 70 کے قریب مرید بھی ہیں،
جن کو وہ تعلیم دینے چلے تھے۔ حضرت صاحب کی یہ بات سن کر انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس لڑکی کے والدین بھی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم شادی کے لیے تیار ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ عیسائی ہو جائیں، کیونکہ ہم اپنے مذہب سے باہر شادی نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا حضرت صاحب نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ اب وہاں اس قدر شور و غوغا مچا کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی تھی، اور ان کے مریدین زمین پر لوٹتے اور تڑپتے رہے کہ ہمارے مرشد کو کیا ہو گیا ہے۔ لڑکی کے والد نے کہا کہ ہماری بہت سی زمین ہے اور اس لڑکی کے بہت سے سوروں کے ریوڑ ہیں، اور آپ کو وہ سور چڑھانے پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، مجھے بس یہ بتا دیجئے کہ انہیں کیسے چڑھاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ وہ عام شخص نہیں تھے بلکہ جید عالم تھے۔ اگلے دن صبح سوروں کا باڑا کھول دیا گیا اور حضرت صاحب انہیں چرانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور انہیں لے کر جنگل میں چلے گئے، اور ان کے شاگرد روٹتے پیٹتے اور آہو بکا کرتے ہوئے واپس اپنے ڈیرے پر پہنچ گئے اور سوچنے لگے کہ ایسی کون سی ترکیب کی جائے کہ حضور کو کسی طرح سے واپس لایا جائے۔ وہ کمزور تھے اور انہیں واپس نہ لا سکے، لیکن وہ کبھی کبھی اپنا کوئی بندہ بھیج کر ان کی حقیقت معلوم کراتے تھے۔ خواتین و حضرات، جب میں یہ قصہ پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، چاہے ان کے استاد سے کوئی کوتاہی ہو جائے، یہ اس میں اتنے نقص نہیں نکالتے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ وہ ہمارے برعکس دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں جبکہ ہم خوشی مناتے ہیں۔ ان کے شاگرد ان کا پتہ کرواتے رہے اور کہتے ہیں کہ ان کے شاگرد اپنے گرو کی یاد میں 6 یا 8 برس تک شدت سے مبتلا رہے، اور ان کے گرو ایک عیسائی یا نصرانی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر کچھ عرصے بعد ان کے شاگرد جہاں رہتے تھے وہاں کوئی بزرگ آئے تو انہوں نے ان سے اپنا دکھ بیان کیا کہ ہمارے ساتھ یہ گزری ہے۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ کیا تمہارے گرو کی تمہارے پاس کوئی چادر ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ یہ ساتھ لے جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ غسل کریں اور یہ اپنی چادر لپیٹ لیں۔ وہ شاگرد ان کی ایک چادر لے کر اپنے گرو کے پاس گئے تو اس وقت وہ سور چڑھا رہے تھے۔ انہوں نے شاگردوں کو دیکھ کر کہا کہ جاؤ جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ، میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا انسانیت کا واسطہ اور رشتہ تو ہے، روحانیت کا نہیں۔ بھائی تو کوئی بات نہیں، آپ غسل فرمائیے اور پھر اس چادر کو لپیٹ لیجئے اور ہمارے ساتھ کچھ باتیں کیجئے۔ ہم آپ سے اداس ہیں، آپ سے روحانیت یا دین کی باتیں نہیں کریں گے، بس ایسے ہی کچھ دیر باتیں کریں گے۔ پھر وہ مان گئے اور ساتھ ندی میں غسل کیا۔ وہ چادر لپیٹی تو جیسے ان کے شاگرد رویا کرتے تھے وہ کیفیت ان پر بھی طاری ہو گئی۔ ان سے کوتاہی یہ ہوئی تھی کہ وہ وقت پر کسی وجہ سے الرٹ نہیں رہ سکے تھے۔ ہم اور آپ بھی جب الرٹ نہیں رہتے ہیں تو معاملہ خراب ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ڈیفنس کا ہتھیار موجود ہوتا ہے، لیکن جب وہ وقت پر استعمال نہیں ہوتا ہے تو ہم چاروں شانے چت گر جاتے ہیں اور وہ موقع ہاتھ سے چلا جاتا ہے، اور یہ مواقع آتے رہتے ہیں۔ میرے تایا بیمار تھے اور کوما میں تھے۔ کبھی وہ کومے سے باہر آ جاتے تھے اور کبھی ان پر وہی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور ہم سب بہن بھائی ایک مونڈھے پر بیٹھے ان کو اٹینڈ کرتے تھے۔ میں اس وقت 2nd ایئر میں پڑھتا تھا۔ ایک دن انہیں اٹینڈ کرنے کی میری ڈیوٹی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہ جو اللہ ہے کیا وہ انسانوں کے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ جی اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اور گناہوں کو معاف کرنے میں تو وہ بڑا رحیم ہے اور غفور الرحیم ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ انسان اس سے گناہوں کی معافی مانگے۔ وہ کہنے لگے کہ یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو ان کے چہرے پر کچھ بشاشت سی پیدا ہوئی، اور میں نے ان کی خوشنودی کے لیے مزید کہا کہ تایا آپ نے کون سے کوئی ایسے گناہ کیے ہیں کہ آپ اس قدر پریشانی کے عالم میں ہیں؟ آپ تو ہمارے ساتھ بڑے چنگے رہے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ شٹ اپ، اٹ از نتھنگ بٹوین یو اینڈ می، اٹ از بٹوین می اینڈ مائی گاڈ۔ اور انہوں نے بڑا غصہ کیا اور مجھے وہاں سے اٹھا دیا۔ جب میں نے حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ والا واقعہ پڑھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر زندگی میں کبھی وہ کٹار یا کھنجر ہاتھ سے رہ جائے اور آدمی کا نشانہ چوک جائے اور کبھی ہار مان جائے تو پھر آخر میں ایک سکون عطا کرنے والا لمحہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آدمی گناہوں کی معافی مانگ کے اور اللہ سے سچی توبہ کر کے پھر اسی حالت میں آ جاتا ہے جس میں وہ پہلے رکھا گیا تھا۔ روحانیت کی دنیا کی سرٹیفیکیشن کے لیے اس امر کی بہت ضرورت ہے۔ انسان چوکس رہے۔ جس طرح کارخانے میں کام کرتے ہوئے چوکس رہا جاتا ہے، وہاں مشینیں چل رہی ہوتی ہیں اور کسی وقت بھی نقصان کا دھڑکا لگا رہتا ہے، بالکل اس طرح دنیا میں کسی بھی وقت کسی منفی چیز کے حملہ آور ہونے کا اندیشہ رہنا چاہیے، اور دنیاوی معاملات کو طے کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جانا ضروری ہے کہ کہیں ایسا حملہ نہ ہو جائے جس کے لیے آدمی تیار نہ ہو۔ بغداد میں ایک نوجوان تھا، وہ بہت خوبصورت تھا اور اس کا کام نال سازی تھا۔ وہ نال بناتا بھی تھا
اور گھوڑے کے سموں پر چڑھاتا بھی تھا۔ نال بناتے وقت تپتی ہوئی بھٹی میں سرخ شعلوں کے اندر وہ نال رکھتا تھا اور پھر آگ میں سے اسے کسی جمور یا کسی اوزار کے ساتھ نہیں پکڑتا تھا، بلکہ آگ میں ہاتھ ڈال کر اس تپتے ہوئے شعلے جیسی نال کو نکال لیتا اور اپنی مرضی کے مطابق اسے شیپ دیتا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر دیوانہ کہتے اور حیران بھی ہوتے کہ اس کے ہاتھ پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہاں موصل شہر کا ایک شخص آیا۔ جب اس نے ماجرا دیکھا تو اس نے تجسس سے اس نوجوان سے پوچھا کہ اسے گرم گرم لوہا پکڑنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ وہ جلدی میں لوہے کو اٹھا لیتا ہے اور اب اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ میرا ہاتھ اسے برداشت کرنے کا عادی ہو گیا ہے اور اسے کسی پلاس یا جمور کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ تو کوئی اور ہی بات ہے، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ یہ کٹار بند نال ساز بھائی اس خنجر کے استعمال کو جانتا ہے اور اس نے کسی مقام پر اس خنجر کو یا اپنے ڈیفینسو ویپن کو بڑی احتیاط کے ساتھ بڑے مناسب موقع پر استعمال کیا ہے۔ اور اس نے نوجوان سے کہا کہ مجھے اس بات کی حقیقت بتاؤ۔ اس نوجوان نے بتایا کہ بغداد میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی اور اس کے والدین عمرے کے لیے گئے اور کسی حادثے کا شکار ہو کے وہ دونوں فوت ہو گئے اور یہ لڑکی بے یار و مددگار اس شہر میں رہنے لگی۔ وہ لڑکی پردے کی پلی ہوئی گھر کے اندر رہنے والی لڑکی تھی اور اب اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ زندگی کیسے گزارے۔ آخرکار نہایت غمزدہ اور پریشانی میں وہ باہر سڑک پر نکل آئی اور اس نے میرے دروازے پر آ کر دستک دی اور کہا کیا ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اور اندر سے اس لڑکی کو ٹھنڈا پانی لا کر پلایا اور اس لڑکی نے کہا کہ خدا تمہارا بھلا کرے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے اس سے اکیلے اس طرح پھرنے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکی نے اپنے اوپر گزرا سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں زندگی کیسے بسر کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم شام کو یہیں میرے گھر آ جانا اور میرے ساتھ کھانا کھانا، میں تمہارے لیے تمہارا پسندیدہ ڈنر کھلاؤں گا۔ وہ لڑکی چلی گئی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے اس کے لیے کباب اور کئی اچھی اچھی چیزیں تیار کیں۔ وہ شام کے وقت میرے گھر آ گئی اور میں نے اس کے آگے کھانا رکھ دیا۔ جب اس لڑکی نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دروازے کی چٹکنی چڑھا دی اور میری نیت بدل گئی، کیونکہ وہ انتہا درجے کا ایک آسان موقع تھا جو میری دسترس میں تھا۔ جب میں نے دروازے کی چٹکنی چڑھائی تو اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا اور اس نے کہا کہ میں بہت مایوس اور قریب المرگ اور اس دنیا سے گزر جانے والی ہوں۔ اس نے مزید کہا کہ اے میرے پیارے بھائی، تو مجھے خدا کے نام پر چھوڑ دے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میرے سر پر برائی کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا موقع مجھے کبھی نہیں ملے گا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لڑکی نے مجھے کہا کہ میں تجھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر درخواست کرتی ہوں کہ میرے پاس سوائے میری عزت کے اور کچھ نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ میری عزت بھی پامال ہو جائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچے، اور پھر اسی حالت میں اگر زندہ بھی رہوں تو مردہ ہی کی طرح رہوں گی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ لڑکی کی یہ بات سن کر مجھ پر خدا جانے کیا اثر ہوا۔ پھر مجھے اچانک اپنے خنجر کو استعمال کرنا آ گیا۔ میں نے دروازے کی چٹکنی کھولی اور 10 بستہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میرے اوپر ایک ایسی کیفیت گزری تھی جس سے میں نبرد آزما نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب وہ کیفیت دور ہو گئی ہے۔ تم شوق سے کھانا کھاؤ اور تم میری بہن ہو۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا کہ اے اللہ، میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے اللہ، نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے بلکہ اس پر ہر طرح کی آگ حرام کر دے۔ نوجوان نے بتایا کہ وہ لڑکی یہ دعا دے کر چلی گئی۔ ایک دن میرے پاس زنبور یعنی جمور نہیں تھا اور میں دھنکی چلا کر نال گرم کر رہا تھا۔ میں نے زنبور پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ دہکتے ہوئے کوئلوں میں چلا گیا، لیکن میرے ہاتھ پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں حیران ہوا اور پھر مجھے اس لڑکی کی وہ دعا یاد آئی، اور تب سے لے کر اب تک میں اس دہکتی ہوئی آگ کو آگ نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ اس میں سے جو چاہوں بغیر کسی ڈر کے نکال لیتا ہوں۔ خواتین و حضرات، ہم سب کو عین وقت پر اپنے ڈیفینسو ویپن کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔